السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس. بیٹا آج آپ کا اردو لازمی کا لیکچر نمبر 5 ہے. مناقب عمر بن عبدالعزیز. اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو کل بھی بتائی گئیں کہ مناقب عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ہے، اور آپ کی جو نصاب ہے اس کا یہ سبق نمبر 1 ہے. مقالات شبلی کی جلد 4 میں سے لیا گیا اور علامہ شبلی نعمانی نے اس کو تحریر کیا. علامہ شبلی نعمانی نے اس کو تحریر کیا، اور مناقب عمر بن عبدالعزیز میں ہم عمر بن عبدالعزیز کی صفات اور ان کے اوصاف کے بارے میں پڑھیں گے. اچھا، عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ 2 نومبر 682 کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات جو تھی وہ 5 فروری 720 کو ہوئی. آپ 38 برس کی عمر میں جو ہے وہ آپ کی وفات ہو گئی تھی، اور آپ کی وجہ وفات جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو زہر دے دیا گیا تھا. سلطنت امیہ کے جو آپ کی وہ شہریت تھی، اور آپ کے بیٹے کا نام جو ہے وہ عبد الملک بن عبدالعزیز تھا. یہ بنیادی کچھ معلومات آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. آپ کے والد کا نام جو تھا وہ عبدالعزیز بن مروان تھا، اور آپ کی والدہ جو کا نام جو تھا وہ عاصم تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھیں. اس حوالے سے جو ہے وہ ان کا ایک بہت نسب جو ہے وہ ان کے خاندان کا ایک تعلق جو ہے وہ اس لیے ان کو عمر ثانی بھی کہا گیا. اور آپ کا خاندان جو ہے وہ بنو امیہ کے خاندان کے تھے، اور اسی دور خلافت کو چلاتے رہے، اور آپ جو تھے وہ مدینہ کے گورنر بھی مقرر ہوئے، اور آپ کی وفات جو ہے وہ بہت ہی کم عمری میں جو ہے وہ آپ کی وفات ہو گئی تھی. عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے مزید کچھ معلومات ہیں، پوائنٹس کی شکل میں نے آپ کو دیں. آپ اس کو جو ہے وہ بس سمجھ لیں اچھے طریقے سے، اور جب آپ ان کے مناقب پڑھیں گے، ان کی خصوصیات اور ان کی صفات جب ہم سبق میں پڑھیں گے، تو آپ کو کم از کم عمر بن عبدالعزیز کا جو شخصی خاکہ ہے وہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے گا. اچھا، عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے. ان کی دور خلافت کی جو مثال ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، اور اس دور خلافت میں آپ نے ایسی روایات قائم کی عمر بن عبدالعزیز نے کہ جو ہمیں ایک طرح سے اسلامی روایات و اقدار کو پھر سے زندہ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئے. اور سلمان بن عبد الملک جو تھا، ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ خلافت سنبھالی تھی. آپ کو جو ہے وہ آپ کی بہترین اوصاف کی وجہ سے، آپ کے اندر جو شخصی خوبیاں تھیں، پاکیزگی تھی، خدا خوفی تھی، مختلف قسم کی جو آپ کی صفات تھیں، ان کی وجہ سے آپ کو خلیفہ راشد بھی کہا گیا عمر بن عبدالعزیز کو. ٹھیک ہے. اور مزید آپ نے جب ان کا شروع میں شخصی خاکہ جو ہے وہ پڑھا، ان کے بارے میں معلومات پڑھی، تو اس میں ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ اتنی ایسی سرزمین میں آپ نے آنکھ کھولی، مدینہ منورہ میں آپ نے آنکھ کھولی، تو کتنا آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی صفات اور آپ کا حسب نسب، آپ کا خاندان جو ہے وہ بلا شبہ آپ نے انہی صفات کو جو ہے وہ آگے لے کر چلے، اور اسلام کے جو ہے وہ روح رواں بنے آپ. ٹھیک ہے. آپ کی والدہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھیں. اس حوالے سے بھی، اس نسبت سے بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ عمر ثانی کا لقب دیا گیا کہ آپ میں بھی وہ اوصاف نظر آتے تھے، آپ کی شخصیت کے اندر وہ خوبیاں نظر آتی تھیں جو کہ حضرت عمر فاروق میں جو ہے وہ موجود تھیں، اور شروع سے ہی ان کی ذات کے اندر ایک نفیس شخصیت کے حامل تھے، ایک پاکیزہ شخصیت کے حامل تھے. اور آپ جو ہے وہ آپ نے جہاں جہاں سے بھی علم حاصل کیا، اور آپ جہاں بھی جس محفل میں بھی بیٹھتے تھے، آپ کی گفتگو، آپ کے کردار اور آپ کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک اسلام کی جھلک نظر آتی تھی. اور وہی چیز پھر آگے ان کے عہد خلافت میں بھی ہمیں نظر آئی کہ اپنے دور خلافت میں بھی انہوں نے وہ تمام قسم کی اسلامی روایات کو راسخ کرنے کی کوشش کی کہ جو ایک صحیح مومن میں ہونی چاہیے، ایک صحیح مسلمان میں جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس لیے آپ کا جو دور خلافت تھا وہ بنو امیہ کی جو اس سے پہلے جتنے بھی خلفاء گزر چکے تھے ان سب سے منفرد تھا. تو آپ کی ذات کے اندر جو ہے وہ اوصاف بہت بہترین تھے. شروع سے ہی آپ خلافت کی جو مسند تھی اس کے قابل سمجھے جاتے تھے. عبدالعزیز کی جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا
ان کے اندر ان کے اوصاف میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خوفی تھی، پاکیزگی تھی، اور انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر وہ جو ان سے پہلے جو خلفاء گزر چکے، بنو امیہ کے جو خلفاء گزر چکے تھے، انہوں نے جو بھی برائیاں، جو بھی جاگیریں لوگوں سے ضبط کی تھیں، تو آپ اس سبق میں پڑھیں گے بھی ایک ایک کر کے عمر بن عبدالعزیز کے مناقب کچھ پوائنٹس کی شکل میں بھی آپ کو دے دوں گی۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں وہ تمام قسم کی جو بدعتیں تھیں، جو خرابیاں تھیں، جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آپ کی جاگیر اور آپ کے اثاثے، ہر حکمران، ہر خلیفہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت اس کے پاس ہو، جاگیریں اس سے منسوب کی جائیں، لیکن آپ نے اپنے دور خلافت میں وہی کچھ کیا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا، کیونکہ ہم یہ ان کے خصوصیات میں، ان کے اوصاف میں دیکھتے بھی ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ خدا خوفی بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے بنو امیہ کے دور کی بہت سی بدعتوں کو اپنے دور خلافت میں جو ہے وہ ختم کیا تھا۔ پھر اس سبق میں اگر ہم دیکھیں تو عمر بن عبدالعزیز کی جو صفات ہیں، ان کی جو شخصیت ہے، کیونکہ مناقب کا لفظ جو ہے وہ منقبت سے ہے، جس کا مطلب جو ہے وہ خوبیاں، صفات، ان کے اوصاف۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی جو خوبیاں ہیں وہ ہمیں اس سبق میں ملتی ہیں، اور ان کو اگر ہم مختلف نکات کی شکل میں آپ کی آسانی کے لیے بتائیں کہ آپ جب اس پورے سبق کو پڑھو گے تو آپ کے ذہن میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ واقعات کے ساتھ واضح ہو جائیں گی۔ ابھی تو ہم اس کا بنیادی تعارف پڑھ رہے ہیں نا، ابھی تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریر کس کا کیا ہوا ہے اور کون سی ہستی ہے جس نے اس کو جو ہے وہ تحریر کیا، اور اس میں عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت کی کون کون سی خوبیاں تھیں، اور عمر بن عبدالعزیز کی ذات کی کون کون سی خوبیاں تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ عدل و انصاف، کہ وہ انصاف پر، وہ انصاف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ رہا، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بھی عدل و انصاف کو اسی پیمانے پر پرکھنے کی کوشش کی جس کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی اس میں عیسائی کا واقعہ ہے۔ جب ہم اس سبق کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ سارے نکات جو ہے وہ مزید واضح ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے کیا تھیں؟ یہ عمر بن عبدالعزیز کی ذات کے مناقب تھے، ان کی خوبیاں تھیں، ان کی صفات تھیں۔ ٹھیک ہے، عدل و انصاف ہے۔ پھر وہ غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے کوئی ہم جس کو نچلے درجے کا انسان سمجھتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن وہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرتے تھے۔ پھر ان کے اندر دین داری، ہم ان کے خاندان، ان کے کا بھی ذکر کر چکے ہیں، وہ پیدا کتنی پاک سرزمین کے اوپر ہوئے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام قسم کے اوصاف ان کی ذات کا حصہ تھے کہ جس کے اندر جو ہے وہ دین سے رغبت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کر جو ہے وہ نہ انہوں نے اپنی زندگی میں خود کچھ ایسا کیا، نہ ہمیں ان کے دور خلافت میں کسی قسم کی کوئی ایسی جھلک نظر آئی کہ جہاں وہ خدا خوفی کا مظاہرہ جو ہے وہ نہ کریں، بلکہ ان کی ہر بات، ہم اس سبق میں بھی بارہا یہ ہمیں سب کچھ ملتا ہے کہ اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ میں تو وہی کروں گا جس کا حکم اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اور میں قیامت کے روز سے، اس دن سے ڈرتا ہوں کیونکہ جواب دہ میں ہوں۔ تو ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوفزدہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے احکامات کی پیروی کرنا، اور دین کی سوجھ بوجھ اور سمجھ بوجھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی تھی۔ پھر حق گوئی وہ خود بھی پسند کرتے تھے، اور یہاں تک کہ بنو امیہ کے دور کے جو بھی پہلے خلفاء گزرے تھے، وہ کسی کو اگر کوئی حق بات کہنے سے روکتے بھی تھے، روک ٹوک ہوتی تھی، وہ نہیں اس چیز کو پسند کرتے تھے۔ لیکن ہم عمر بن عبدالعزیز کا جو دور خلافت تھا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کی آزادی دی، ٹھیک ہے، انہوں نے آزادی رائے دی، انہوں نے کہا کہ حق بات جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اگر میں کچھ غلط کرتا ہوں تو مجھے روک سکتے ہیں، میرے اوپر نکتہ چینی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سب چیزوں کی جو ہے وہ آزادی دی، عوام کو، رعایا کو ان کے حقوق دیے۔ تو وہ حق بات کہنے والے تھے، حق عمل کرنے والے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جاگیریں دے دی۔ بہت سے ان کے جو خاندان کے بااثر افراد تھے وہ آئے ان کے پاس، انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا میں وہی کہوں گا جو حق بات ہے، اور اس میں کسی قسم کی تاخیر جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ تو وہ حق بات پسند کرتے تھے، عمل کرتے تھے اس کے اوپر، اور دوسروں کو بھی یہ آزادی دیتے تھے کہ وہ بھی حق بات جو ہے وہ کہیں۔ اگر عمر بن عبدالعزیز کچھ غلط کرتے ہیں تو وہ
سچ بولیں، جھوٹ مت بولیں، حق بات کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ حق گوئی خود بھی کرتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے ہم نے دینداری والے میں بھی اس بات کی وضاحت کی کہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ اپنے دین اسلام کی ایک طرح سے چلتی پھرتی تصویر تھے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ تمام قسم کے جو عمر بن عبدالعزیز کی منقبت ہیں، ان کے اوصاف ہیں، اور علامہ شبلی نعمانی کا تعارف، ان دونوں چیزوں کو، اس سے پہلے والا لیکچر بھی اور یہ والا بھی آپ نے بیٹا اچھے طریقے سے اس کو جو ہے